بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، ہمارا موضوع سخن ہے. ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے، اور اس سے پہلے مختلف موضوعات کے تحت ہم دروس منعقد کر چکے ہیں. آج ہمارے سلسلے گفتگو کا 19واں درس ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ثابت کرنے کے صدد میں ہیں. اب تک بہت ساری اہم صفات کا اثبات ہو چکا ہے، اور بہت ساری اس بات کے صفات کے حوالے سے استدلال پیش کیا جا چکا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی انہی صفات میں سے ایک اہم صفت موضوع بحث ہونے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے صفت سرمدیت. اللہ تعالیٰ باقی ہے. سرمدیت یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ازل سے ابد تک. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نقطۂ آغاز یا کوئی نقطۂ اختتام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ سرمد ہے. اس حوالے سے ہم مختلف علماء اور مختلف مکاتب فکر، مکاتب کلامی کے نظریات سے کوشش کریں گے کہ بہرور ہوں اور اس پر استدلال پیش کر سکیں. قال ووجوب الوجود يدل على سرمدیته. خواجہ نصر الدین طوسی فرماتے ہیں ووجوب الوجودی، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، یدل علی سرمدیتہ، اللہ تعالیٰ کی سرمدیت پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے واجب الوجود مان لیا تو اللہ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرمد ہے. اللہ تعالیٰ کی سرمدیت یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس پر بھی یہ وجود دلالت کرتا ہے. اور اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنی ذات ہی کی وجہ سے باقی ہے، کسی اور کی وجہ سے باقی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، خود ہی موجود ہے، اپنی ہی وجہ سے موجود ہے. کسی اور چیز نے اللہ تعالیٰ کو باقی نہیں رکھا ہوا، کسی اور چیز نے اللہ تعالیٰ کو سرمد نہیں بنایا ہوا. یہ مؤلف کا دعویٰ ہے، اور اس پر استدلال آنے والے صفحات میں ہم کریں گے. دعویٰ واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے واجب الوجود مان لیا تو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سرمد ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت پر، صفت بقا پر متکلمین کا اتفاق. پہلے ہم نقطۂ اتفاق کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اس صفت میں تمام متکلمین کا اتفاق ہے. یعنی تمام متکلمین، خواہ وہ اشاعرہ ہوں، معتزلہ ہوں، یا پھر امامیہ ہوں، یا کسی بھی مکتب کلامی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ سرمد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس بات پر کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے. سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن اس بقا کی نوعیت کے حوالے سے دو مختلف آراء ہیں. اللہ تعالیٰ باقی تو ہیں، لیکن اس بقا کی نوعیت کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ باقی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سرمد ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس بات پر اختلاف ہے. ہم دوسرے سلائڈز میں اس اختلاف کے حوالے سے ان دو مختلف آراء کی طرف ہم تذکر دیتے ہیں. نقطۂ اختلاف، نقطۂ اتفاق تو ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بقا پر سارے ہی متفق ہیں، لیکن نقطۂ اختلاف یہ ہے کہ اشاعرہ کا کہنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک بقا کی وجہ سے باقی ہیں جو اس کی ذات پر زائد ہے. گو کہ یہ بقا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو باقی صفات سے ہٹ کر ایک الگ صفت ہے جو زائد بر ذات خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد ایک صفت بقا ہے. اس صفت بقا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے, ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. پھر دہراتے ہیں کہ اشاعرہ کا قول اس حوالے سے یہ ہے اللہ تعالیٰ باقی تو ہے, اللہ تعالیٰ کی بقا پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے, کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اس بقا کی نوعیت بیان کرتے ہوئے اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایک بقا, ایک صفت بقا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد ہے, جو زائد بر ذات خداوندی ہے. اس بقا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی باقی ہے, یہ اشاعرہ کا کہنا ہے. جبکہ دوسرے متکلمین جن میں معتزلہ ہیں, امامیہ ہیں اور دیگر مکاتب کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے لیکن کسی اور بقا کی وجہ سے, کسی اور صفت کی وجہ سے یا اپنی ذات پر زائد ہونے والی کسی اور صفت کی وجہ سے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی ذات کی وجہ سے باقی ہے. یہ خود ہی واجب الوجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واجب الوجود ہے, تو اسی ذات کا واجب الوجود ہونا ہی کافی ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, وہ سرمد ہے. اور اسی مبنا میں, اسی موضوع میں مؤلف بھی خواجہ نصیر الدین طوسی بھی اسی رائے کو حق سمجھتے ہیں, متکلمین کی اس رائے کو, کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے ہی کی وجہ سے وہ باقی ہیں. کوئی دوسری صفت جو زائد بر ذات ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی ہوں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دلیل, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا. اب دلیل بتائیں کہ کس دلیل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے تو اپنی وجہ سے باقی ہے. اللہ تعالیٰ کا بذات ہی واجب الوجود ہونا ثابت ہو چکا ہے, یہ ایک طے شدہ چیز ہے. اس سے پہلے ہم نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور بذات ہی واجب الوجود ہے, وہ خود سے واجب الوجود ہے, کسی نے اسے واجب الوجود نہیں بنایا یا کسی کی وجہ سے وہ واجب الوجود نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود واجب الوجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بذات ہی واجب الوجود ہیں. دنیا میں, کائنات میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود بنایا ہو یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ واجب الوجود بنا ہو. یہی اس کی سرمدیت کی دلیل ہے. بھائی دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ بذات ہی واجب الوجود ہیں اور اس سے واجب الوجود بنانے میں کوئی دوسری حقیقت, کوئی دوسری قوت, کوئی دوسری چیز, کوئی دوسری صفت نہیں ہے, تو یہی اللہ تعالیٰ کی سرمدیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی واجب الوجود ہے, لہٰذا وہ بذات ہی سرمدیت رکھتا ہے, وہ بذات ہی ہمیشہ باقی ہے, ہمیشہ سے باقی ہے, اور ہمیشہ باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ واجب الوجود پر عدم کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر ایک منٹ کے لیے, کچھ لمحے کے لیے آپ سوچیں, آپ فرض بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سرمد نہیں ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کائنات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ بالفرض اگر عدم پر جانا ہو, اللہ تعالیٰ کی سرمدیت ختم ہوگی, اللہ تعالیٰ کا بقا ختم ہو جائے گا. اگر یہ سوچیں تو چونکہ واجب الوجود پر عدم کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بھائی دیکھیں, آپ نے ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں, تو بے شک کائنات کا اختتام بھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی عدم طاری نہیں ہو سکتا, کسی عدم کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر عدم کا اطلاق ہو جائے ورنہ وہ واجب الوجود نہیں رہے گا. دیکھیں, کوئی ایسی ذات جو اب تو واجب الوجود ہے لیکن آنے والے کسی زمانے میں اس پر عدم نے اطلاق ہونا ہے, عدم جو ہے طاری ہونا ہے, تو وہ واجب نہیں رہے گا بلکہ وہ تو ممکن الوجود ہو جائے گا. جو کہ ہم جس کو اللہ مانتے ہیں, جس کو ہم واجب الوجود مانتے ہیں, تو وہ اللہ ہی نہ رہا, پھر وہ اللہ ہی نہ ہوا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے, جس پر کبھی عدم اطلاق نہیں ہو سکتا. اچھا, اب یہ اشکال کرنا ممکن ہے, بھئی ہماری اس گفتگو سے نتیجہ نکالتے ہوئے کوئی یہ اشکال کرے, ٹھیک ہے یار, اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں بذات ہی واجب الوجود ہو, مثلا ابھی تک کائنات بننے سے پہلے, کائنات بنتے ہوئے, کائنات کو بنے ہوئے نہ معلوم کتنا عرصہ گزر گیا, اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ بذات ہی واجب الوجود ہے, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سارے زمانے میں یا آئندہ آنے والے کتنے ہزاروں سال اس کائنات نے زندہ رہنا ہے, اس کائنات نے باقی رہنا ہے, تب تک اللہ تعالیٰ بذات ہی واجب الوجود ہو, لیکن پھر بعد میں کسی زمانے میں ممتنع الوجود ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ایک زمانے میں اللہ واجب الوجود، پھر بہت مستقبل بعید میں جا کر اللہ تعالیٰ ممتنع الوجود ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ممکن ہے کھربوں سال مزید یہ کائنات باقی رہے، یا کھربوں سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ اگر ممتنع الوجود ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کھربوں سالوں میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ واجب الوجود رہا. یہ اگر اشکال کریں تو جواب اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے. جواب اگر آپ یہ اشکال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، یہ علامہ حلی فرماتے ہیں، انہوں نے اس بات کا کمنٹ کیا، ان کا کہ یہ اشکال خود اشکال کرنے والے کی کم علمی کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ اس اشکال کے فرض پر اللہ تعالیٰ کی ماہیت ان دونوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مقید نہیں. بھائی دیکھیں، آپ کھربوں سال ہی صحیح اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانے، لیکن اس کے بعد کبھی ایک زمانہ اور تصور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہیں بلکہ ممتنع الوجود ہے، تو گویا ان دونوں زمانوں میں، پہلے والے اور آخر والے زمانے میں، دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ماہیت کسی کے ساتھ مقید نہیں ہے. بس وہ کسی بھی وقت ان دونوں صفات میں سے کسی کو بھی قبول کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی آپ کے فرض کے مطابق، آپ کے اشکال میں جو آپ نے فرض کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسی ذات ہوئی کہ آج اگر واجب الوجود ہیں تو کل ممکن الوجود ہو سکتی ہیں. امکان اور وجود دونوں کو امکان اور وجود اور عدم دونوں کو قبول کر سکتی ہیں. یعنی آج وہ موجود ہیں اور کل وہ موجود نہ ہو، یا آج واجب الوجود ہے کل ممتنع الوجود ہو جائے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اسی کو تو ہم ممکن الوجود کہتے ہیں. ممکن پھر وہ اللہ نہ ہوا، پھر وہ اللہ واجب الوجود نہ رہا. بھائی دیکھیں، ہم 2 دنوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، آج اور کل کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ بے شک کھربوں کی تعداد آپ بتا دیں، کتنے یعنی لمبا عرصہ آپ جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اس کے باوجود بھی اگر ایک اور زمانہ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کا وجود ممتنع ہو تو ہم اسے اللہ ہی نہیں کہتے، ہم اسے واجب الوجود ہی نہیں کہتے. وہ تو وہی تو ممکن الوجود ہے جو ذات کھربوں سال کے بعد عدم اطلاق اس پر ہو سکتا ہے، عدم اختیار کر سکتی ہے، عدم میں جا سکتی ہیں. اس کے لیے ممکن ہے کہ آج اگر وجود میں ہے تو کل بھی عدم ہو جائے. جب عدم ایک دفعہ کسی بھی زمانے میں اس کے لیے ممکن ہے تو یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ کھربوں سال بعد ہو یا ابھی ہو یا کل ہو. لہٰذا اسی کو ہم ممکن الوجود کہتے ہیں. وہ واجب الوجود نہیں ہے جس کا وجود اور عدم برابر ہوں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کو، ہم بھی اور آپ بھی واجب الوجود مان چکے ہیں. لہٰذا یہ آپ کا تصور، یہ آپ کا اشکال اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، آپ کی کم علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا جی، یہ دلیل، اس دلیل کا ایک اور مدلول بھی ہے. در حقیقت اشاعرہ کے قول کی نفی بھی کرنا ہے اس دلیل کے ذریعے سے. واضح ہے کہ یہ دلیل جہاں اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے، واجب البقاء ہونے کو ثابت کر رہا ہے، وہاں اس بقا سے جو مراد ابو الحسن اشعری نے لیا تھا اس کی نفی بھی کر رہا ہے. ابو الحسن اشعری نے کیا لیا تھا؟ ابو الحسن اشعری نے اللہ تعالیٰ کو باقی تو مانا تھا، لیکن ایسا باقی اور اس بقا کی نوعیت بتاتے ہوئے کہا تھا کوئی صفت زائد برذات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، باقی صفات کے علاوہ ایک اور صفت جو اس کی ذات پر زائد برذات ہیں، اس صفت بقا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی کہا تھا. تو ہماری اس دلیل سے یہ بھی رد ہوتا ہے. اس ابو الحسن اشعری کی اس بات کو بھی نفی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب الوجود غیر سے بے نیازی کا تقاضا کرتا ہے. جب ایک ذات واجب الوجود ہے تو وہ اپنے علاوہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے والا ہر غیر سے وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. آپ کے بقول اگر اللہ تعالیٰ کا بقا اس کی ذات پر زائد ہونے والی کسی صفت بقا کی وجہ سے اگر ہے تو یہ تو ذات واجب الوجود اسی صفت کی طرف محتاج ہوا، اسی صفت کی طرف بے نیاز نہ ہوا بلکہ اس کی طرف محتاج ہوا. یہ محتاجی کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ واجب الوجود ہر قسم کے غیر سے، خواہ وہ اپنی صفت ہی کیوں نہ ہو، اس سے بے نیازی کا تقاضا کرتا ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ کا باقی ہونا کسی زائد برذات بقا کی وجہ سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ باقی ہیں اور یہ بقا بیکاز آف دیٹ بقا وہ اس صفت بقا کی وجہ سے ہیں جو اللہ کی ذات پر زائد ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بقا پر محتاج ہوا، لہٰذا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ممکن الوجود ہے، جو کہ ہمارے فرض کے خلاف ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا ہے، یہ حقیقت سمجھا ہے. اگر ہمارا واجب الوجود
سمجھا جانے والا خدا اگر کسی چیز پر کسی صفت پر اگر وہ محتاج ہوا تو محتاج واجب الوجود نہیں رہ سکتا، وہ ممکن الوجود ہے جو کہ ہمارے فرض کے خلاف ہے. لہٰذا یہ اشکال اور آپ کی یہ رائے ہی درست نہیں ہے. بس اگر ہم ان باتوں کو اگر خلاصہ کرنا چاہیں اور مختصر لفظوں میں خلاصہ پیش کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سرمدیت پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. دنیا کے سارے مسلمان تمام مکاتب کلامی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سرمد ہے. البتہ اشاعرہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد کسی بقا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو باقی مانا ہے. اللہ تعالیٰ باقی ہے لیکن اپنی ذات پر زائد ہونے والی کسی صفت کی وجہ سے وہ باقی ہے. جبکہ دوسرے متکلمین بشمول مؤلف اللہ تعالیٰ کو بذاتی ہی باقی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ باقی ہے، سرمد ہے، بذاتی ہی و بعین ہی، خود ہی کی وجہ سے اس کو باقی رکھنے کے لیے کوئی صفت یا کوئی دوسری حقیقت کا عمل کار فرمان نہیں ہے. اور اس بات کی دلیل متکلمین و مؤلف کی اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس پر کبھی عدم اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر عدم اطلاق ہو جائے تو وہ واجب ہی نہیں رہے گا، وہ ممکن ہو جائے گا. لہٰذا اس پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں عدم طاری نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وجود باقی رہنا ہی رہنا ہے، واجب الوجود ہے. جبکہ ذات واجب الوجود ہم پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس پر کبھی بھی کوئی زمانہ ایسا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جس پر کہ جو ذات واجب الوجود پر عدم بھی اطلاق ہو سکے. یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت سرمدیت پر تھوڑی سی گفتگو کی. امید ہے ہمارے طلباء کرام اس سے استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علمی مراحل میں کامیاب و کامران کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.